السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت ساری دعائیں آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، دونوں جہانوں میں۔ آمین آمین آمین۔ چلے پیارے بچوں، ہم اب دعا پڑھتے ہیں اور پھر اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ میرے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن پاک میں بہت زیادہ دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو نہیں بتائیں کیونکہ اس میں بہت سارا ٹائم لگ جائے گا۔ لیکن ایک چیز جو میں بھول گئی اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، اور وہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جو ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہی تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، تاکہ اس کو جا کے یہ بتا سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ایک ہی ہیں اور فرعون کوئی خدا نہیں ہے۔ اور یہ بات فرعون کے سامنے کہنی بڑی مشکل تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور انہوں نے فرعون کے سامنے ساری وہ باتیں کہہ دیں جو انہوں نے کہنی تھیں۔ اگر آپ بھی کبھی ڈر جائیں، کبھی آپ نے اپنے اسکول میں کوئی پریزنٹیشن کرنی ہو، اپنی کلاس میں، اپنے اسکول میں، اپنی یونیورسٹی میں، اور آپ کو ڈر لگ رہا ہو، تو آپ بھی اگر یہ دعا پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ اعتماد ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں اپنی کہانی کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر بلایا، اور وہاں اس لیے بلایا تاکہ وہ اکیلے میں سوچیں، سمجھیں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تورات دینی تھی۔ لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اوپر مقرر کیا تاکہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے پیارے بچوں، اور یہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولادیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ قوم بہت زیادہ دیر تک غلامی میں رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا اللہ کے اوپر یقین کمزور ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں میں تنگ کیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے ان سے دور چلے گئے تو ان کے پیچھے ایک آدمی جس کا نام سامری تھا، اور ایک جادوگر قسم کا آدمی تھا، اس نے ایک بے چینی پیدا کی قوم کے اندر، اور لوگوں سے کہا کہ اپنا سونا لے کر آؤ۔ سونا ہوتا ہے نا، جیسے دھات ہوتی ہے، سونا لے کر آؤ۔ اور اس نے اس کو پگھلایا اور اس سے ایک بچڑے کی شکل بنائی، گائے کے بچے کی، اور اس کے بیچ میں ایک سوراخ رکھ دیا کہ ہوا اس میں سے جب گزرتی تھی تو اس سے گائے کی سی آواز آتی تھی، اور لوگوں کو کہا کہ اس کی عبادت کرو۔ اور اس وقت 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ اس کی عبادت میں لگ گیا، دوسروں نے ان کو منع کرنا شروع کر دیا کہ نہ کرو، یہ تو شرک ہے، اور تیسرے خاموش رہے اور انہوں نے کہا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، دیکھا جائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی پیارے بچوں کہ یہ کس قسم کی قوم تھی کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نشانیاں دیکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ بے وقوفانہ کام کر رہے تھے۔ تو اس کا جواب ہے جی، کیونکہ یہ مصر میں فرعون کی غلامی میں اتنی زیادہ دیر رہے، اور یہ ان کو دیکھتے رہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور گائے کی عبادت کرتے تھے، تو ان کے دل کے بیچ میں بھی گائے کی محبت پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں اور دکھ کے ساتھ واپس آئے، ان کے ہاتھ میں تورات تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے گئے ہوئے اتنا تو عرصہ نہیں ہوا تھا کہ تم بتوں کی پرستش کرنے لگ جاؤ۔ اور انہوں نے سامری سے جب پوچھا، وہ تو جھوٹا تھا، اور اس نے مان بھی لیا کہ میں نے ہی یہ کام کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس بچڑے کو جلایا اور اس کی راکھ کو اڑا دیا، اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے لیں اور اس کو ذبح کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا تاکہ ان کے دل کے بیچ میں سے گائے کی محبت چلی جائے اور اس کو وہ معبود نہ بنائیں۔ لیکن وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اتنے سوال کیے کہ ان کے لیے جو گائے منتخب ہوئی وہ ڈھونڈنا بہت مشکل تھی، لیکن آخر کار انہوں نے اس کو ذبح کر ہی دیا۔
لیکن ملی ان کو وہ بہت مشکل سے. اگر وہ آرام سے بات مان جاتے پہلے ہی دفعہ میں جب اللہ تعالیٰ نے گائے کا کہا تو کوئی بھی گائے لے کے پکڑ کے اس کو ذبح کر دیتے, لیکن ان کے سوالوں کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی. اور وہ اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور اپنے پیغمبر کو تنگ کرتے رہے, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے. اور ان کی فوت ہونے کے بعد یوشع علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے وہ ایک نبی بنے اور بنی اسرائیل کے سردار. اچھا میرے پیارے بچوں, اب ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ کہانی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو کیا کیا سبق ملے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے, اور اس حصے سے خاص طور پہ ایک بات یہ ہم کو پتہ چلی کہ دعا ہمیں طاقت دیتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر آتی ہے. یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ہمارے ہاتھ میں ٹول ہوتا ہے جو ہم کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. دوسری چیز جو ہم نے سمجھی کہ روزہ رکھنا اور کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر یہ سوچنا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہم نے یہاں کر کیا کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میری استاد نے بتایا تھا کہ آپ جب لیٹو اور دعا پڑھو اپنے سونے کی تو اس وقت اپنے اچھے اور اپنے برے اعمال کو گنا کرو کہ دن میں کیا کیا اچھا کام کیا اور کیا کیا برا کیا, اور پھر دیکھو کہ آپ اس میں کامیاب رہی, اچھے کام زیادہ کیے یا نہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی ذمہ داری ہم کو ملتی ہے تو ہم نے اگر کہیں اس ذمہ داری کو چھوڑ کے جانا ہے تو ہم اپنے پیچھے کسی بندے کو ذمہ دار بنا کر جائیں گے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو وہ ذمہ داری دی. اور ہمیشہ ہمیشہ سیدھے راستے پر رہیے, چاہے آپ اپنے امی ابو کے ساتھ ہیں اور چاہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں. کبھی بھی ان لوگوں کی بات نہ سنیں جو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو بھی مصیبت میں ڈال دیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے. اس کو برے کام کرنے کے بعد ان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ چلو دیکھا جائے گا جو ہوگا. نہیں, کوئی گندی چیز دیکھنا یا سننا جو کہ گناہ میں شامل ہوتی ہو اس کا برا نتیجہ تو نکلے گا. ہاں, اگر استغفار بندہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا تو پھر یہ چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. ٹھیک, چلے میرے پیارے بچوں, اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.